ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل صحابة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ و تم برہانہ خالق کون مالک کون حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں روزانہ حضور سرور کائنات فخر مولودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سروران امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد عظمت والے رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول کا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں رب تعالی نے اپنی بنائی ہوئی ساری کائنات کو اپنا محبوب عطا فرمایا اور محبوب عطا فرما کر پھر اس کائنات کو عظمت عطا فرمایا. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنبال کریم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ نے بڑا خوبصورت حسین و جمیل پیدا فرمایا اور رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنے حبیب کے حسن کے تذکرے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا اور احادیث مبارکہ میں بھی جنبال کریم علیہ السلام و تسلیم کے حسن کے تذکرے موجود ہیں. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ نے جناب یوسف کو حسن عطا فرمایا اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے جب اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو آپ کا چہرہ سامنے تھا. جناب یوسف کا حسن سامنے تھا, چہرہ سامنے تھا. ہاتھ جب انہوں نے کاٹے تو انہیں درد محسوس نہ ہوا. درد کیوں نہیں محسوس ہوا؟ اس لیے کہ سامنے حسن یوسف تھا. جناب یوسف علیہ السلام کے جلوے تھے, آپ
آپ کا حسن تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں درد محسوس نہ ہوا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ آقا آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، آپ تو ساری کائنات کے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا۔ یہ اور بات ہے، جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے ہیں، اور میرے حبیب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نام پر مصطفیٰ کے دیوانوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ آپ کے صرف نام پر اپنے گھر بار، مال، جان، اولاد، یہاں تک کہ حضور کے دیوانوں نے اپنی گردنیں قربان کر دی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے اوپر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہیں۔ اگر ایک پردہ بھی سرک جائے تو کائنات کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس نے مصطفیٰ کا نظارہ برداشت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرا رہے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا تو پوچھا کہ حضور آپ کا چہرہ یہ تو جگمگایا ہوا ہے، روشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے ہی میرے مصطفیٰ کا چہرہ روشن تھا، لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو ساری کائنات روشن ہو جاتی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نور ٹوٹ رہا ہے، نور کی کرنیں ٹوٹ رہی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے یہ کس سبب سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ مسکراؤں، ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بھی پہنچایا ہے، اور رب کی طرف سے یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اے حبیب، جو آپ کا امتی آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فرمایا کہ میرے مسکرانے کی وجہ میری گناہگار امت کو ملنے والی یہ خوشی اور انعام ہے۔ جب بھی حضور کو رب تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے کوئی انعام ملا، کوئی خوشی ملی، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور جب امت کے لیے کوئی وعید آئی، کوئی خوفناک چیز یا امت کو جب ڈرایا گیا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضور کو امت سے بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو بھی حضور کی امت سے، حضور کے صدقے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضور کی امت کو بخشش کے اتنے وسیلے عطا فرمائے ہیں کہ ہر بندے کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں، اگر وہ بندہ ان لمحات کی قدر کر لے تو اللہ ان لمحات کے صدقے اس بندے کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ رب ان لمحات کے صدقے سے اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ مسکراؤں، اللہ نے میری امت پر بڑا احسان کیا ہے، وہ تو ایک بار مجھے یاد کرے گی، میرا رب میرے صدقے میرے اس امتی کو 10 بار یاد فرمائے۔ اور غلام حضور کی ذات میں ایک بار درود پڑھے تو اللہ اس بندے پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ درود کی جب نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ رب کی رحمت۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حضور کا غلام اللہ کے حبیب کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو پھر رب اس بندے کے اوپر 10 بار درود پڑھتا ہے کہ اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو حضور کے ہر صحابی کو حضور سے بڑی محبت تھی، اور پھر محبت کا حسن اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس طرح کا بن جائے جس طرح محبوب چاہتا ہے۔ یہ ہے محبت کا حسن، یہ ہے محبت کا تقاضا کہ بندہ جس محبوب سے محبت کرتا ہے، جس محبوب کا عشق اس کے دل میں سمایا ہوا ہے، حسن اور تقاضا یہ ہے کہ اس کا محبوب جس طرح چاہتا ہے وہ بندہ ویسا ہی بنے گا۔ حضور کے سارے صحابہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بڑی شدت کے ساتھ محبت تھی، اس لیے کہ یہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھا۔ میرے آقا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن آئے حضور کی بارگاہ میں، رنگ اڑا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب غلام کی طرف دیکھا فرمایا کہ میرے غلام کیا ہے، تیرا رنگ بدلا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرض کیا آقا میرا جو یہ رنگ اڑا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، اس کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ نہیں ہے، کوئی اولاد کی وجہ نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر وجہ کون سی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے شدت کے ساتھ حضور آپ سے محبت ہے، اور میرا عشق، میری محبت، میرا ایمان جب بھی مجھے مجبور کرتا ہے، حبیبہ تیری بارگاہ میں آ کر تیرا رخ اور تیرا چہرہ دیکھنا ہوں تو مجھے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آج کیا ہوا؟ آج بھی تو چہرہ دیکھا ہے، آج تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا آقا میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے کائنات بنی، آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے رب نے جنت بنائی، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، میں غلام ہوں، میں حضور غلام ہوں، پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، اور آپ کا جنت میں بڑا بلند درجہ ہوگا۔ حضور میرا رنگ اس وجہ سے بدلا ہوا ہے کہ یہاں تو جب طلب ہوتی ہے، عشق مجلتا ہے، عشق تقاضا کرتا ہے، اور محبت جب مجبور کرتی ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں قیامت کا وہ منظر اور قیامت کی وہ سوچ سوچ کر میرا رنگ بدلا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے حبیب، جنت میں آپ کا بلند درجہ ہوگا، آپ کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضور وہاں اگر میں نے آپ کا دیدار نہ کیا تو غلام کا کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ محبت۔ حضور کی بارگاہ میں غلام اپنی داستان سنا رہا ہے، اپنی عشق اور محبت کی مچلتی ہوئی کہانی حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو حضور کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور سن رہے ہیں اپنے غلام کی حقیقت کو، حضور حضرت ثوبان کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کا جو عالم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور محبت جو ان کے دل میں مچل رہی تھی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں یہ پیغام دو تاکہ میرے حبیب اپنے اس غلام کو تسلی دیں کہ جو دنیا میں حضور سے محبت کرے گا قیامت والے دن اللہ حضور کا قرب نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے غلام، رب کا پیغام آیا ہے، اگر تو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو تجھے ادھر ادھر نہیں پھینکا جائے گا، جنت بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گی، مصطفیٰ کا قرب بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ اور حکمت الہیہ ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ افراد اور قوم کے اوپر عروج اور زوال آتا رہتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ حالات اچھے ہو گئے، کبھی حالات جو ہے وہ ماڑے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔
کسی بندے کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، کبھی رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بندے کو بلندی مل جاتی ہے، قوم کو بلندی مل جاتی ہے، عروج مل جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے کہ بندے کو پستی کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اور رب امتحان لینا چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے جو اتنا عروج عطا کیا، اتنی نعمتیں دی، اتنی آسانیاں دی، اتنی بلندیاں دی، اب میں اس کو پستی کی طرف ڈال کے دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جب میں نے خوشیاں دی ہیں تو شکر تو کیا ہے، اب میں نے جو پستی میں ڈالا ہے، رب امتحان یہ لینا چاہتا ہے کہ بندہ صبر بھی کرتا ہے کہ یہ رب کی ناشکری کرتا ہے۔ عام بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افراد اور قوم جب ان کو زوال میں ڈالا جاتا ہے تو وہ زوال کے اسباب کو جان کر، یعنی کہ کس وجہ سے انہیں جو ہے پستی میں ڈالا گیا، کس وجہ سے وہ ذلیل ہوئے، کس وجہ سے وہ خوار ہوئے، تو وہ لوگ اور وہ قوم ان اسباب کو دیکھتی ہے اور ان اسباب کو دیکھ کر پھر ان سے دوری اختیار کرتی ہے، تو اللہ پھر اس قوم کو عروج عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور لیکن جو قوم اور جو بندے اپنے زوال کے اسباب کی طرف نظر نہ کریں اور ان اسباب کو ڈھونڈ کر ان سے نہ بچیں، تو پھر ایسی قوم کے لیے عروج پانا ناممکن ہو جاتا ہے، پھر وہ قوم کبھی بھی ذلت اور خاری سے نہیں اٹھ سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو عروج کیسے ملا اور اب زوال کیوں؟ اب دیکھیں نا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور قرآن کو پڑھیں، حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو چند لوگ آپ کو ملیں گے بغیر ہتھیاروں کے، بغیر مال و اسباب کے، بغیر دولت کے، چند لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن ان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ چند لوگ جن کے پاس نہ تو وافر مقدار میں دولت تھی، نہ جن کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے، نہ بہت زیادہ فوجیں تھیں، وہی چند لوگ آپ کو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہوئے نظر آئے گے۔ اور پھر اس پچھلی تاریخ کو بھی پڑھیں اور اب جو حال موجودہ حال ہے اس کی طرف بھی نظر ڈالیں۔ مال و دولت کی کمی نہیں ہے، فوج کی کمی نہیں ہے، ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، پودوں کی کمی نہیں ہے، بندوں کی کمی نہیں ہے، ان ساری چیزوں کے بعد پھر آپ نتیجہ تک نکالیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ آج کے دور میں جو ذلت اور خواری لکھی ہوئی ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو عروج کیسے ملا اور اب زوال میں کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کی ظاہری وجوہات متعدد ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک ایک کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا، تاہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اقبال کے بقول ملت اسلامیہ کی زندگی کی بقا صرف اور صرف عشق رسول کے ساتھ ہے۔ اقبال نے وہ نتیجہ نکالا ہے، کہا کہ مسلمان جو زوال کی طرف گئے ہیں، پستی کی طرف گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، دن بدن ان کی عزت گھٹتی چلی جا رہی ہے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کی کسی کو قدر نہیں ہے، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کی اور بھی بڑی وجہ ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کہ اگر کچھ سے پوچھنا چاہتے ہو حقیقت یہ ہے کہ عشق رسول کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ذلت ہے۔ آج بھی مسلمان اپنے دل میں عشق رسول کی شمع کو روشن کریں تو اللہ آج پھر ان کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ اور شاعر مشرق نے افغانستان کا ایک لبرل بادشاہ تھا جس کا نام تھا امیر امان اللہ خان، اس کی سوچ بھی نہیں تھی جس طرح کہ آج ہماری سوچ بنتی جا رہی ہے، ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیمات کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم حدیث رسول سے دور ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم بھی ترقی کریں، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی کے جو ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ
جو ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں ان اصولوں کو چھوڑ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی نصیب ہو، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب اور رسول کو چھوڑ کر ترقی کی طرف جائے۔ مسلمانوں نے جیسے جیسے رب اور رسول کو چھوڑا ہے ترقی کی طرف نہیں بلکہ اور بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، فرمایا کہ لوگوں اگر تم نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے اگر تم نے اس قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے تمہاری معیشت کم کر دی جائے گی، تمہاری وہ جو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ تمہیں یہ وقار، تمہیں یہ اہمیت، تمہیں یہ دہشت، تمہیں یہ مرتبہ اور تمہیں یہ مقام اللہ نے قرآن کے صدقے عطا کیا تھا، اور تم نے اسی قرآن کا بائیکاٹ کر دیا جس قرآن سے اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی، اور تم سمجھتے ہو کہ تم قرآن کے اصولوں کو چھوڑ کر تمہیں ترقی ملے گی، تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہارے ہاں بد امنی ختم ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس طرح تم قرآن سے دور ہوتے جاؤ گے، خوشحالی آنا تو دور کی بات ہے، تو اور زیادہ ذلت میں گرتے جاؤ گے۔ ذلت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت جو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کتاب ہدایت سے ہدایت لے کر چلیں تو اللہ ذلت سے نکال کر پھر ہمیں عزت عطا فرما دے گا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے غلام اور مسلمان جیسے جیسے اسلام سے دور ہوتے جائیں گے ان کی عزت گھٹتی جائے گی، یہ ذلت میں گرتے جائیں گے، خوار ہوتے جائیں گے، بد امنی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، سکون چھین لیا جائے گا، چین کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ انہیں امن اور سکون اور چین کی دولت تب نصیب ہوگی جب یہ مسلمان اسلام کے ساتھ پھر سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تو اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی متعدد وجوہات ہیں اور ہیں بھی صحیح، بن بھی سکتی ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی ہمارا زوال اس وجہ سے تھا، ہم نے فلاں کام کر دیا، تو اقبال نے کہا تھا کہ اور بھی بڑی وجہ ہیں، لیکن اگر مجھ سے حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی سینے عشق رسول سے خالی ہوئے تو وہ ذلت اور خواری کی طرف چلتے گئے۔ سینوں میں جب عشق رسول کی دولت نہ رہی، پھر وہ مقام نہ رہا، پھر وہ عظمت نہ رہی، پھر وہ مرتبہ نہ رہا، پھر وہ بلندی نہ رہی، پھر وہ عزتیں نہ رہی۔ عزتیں تو اللہ نے عطا کی تھی مصطفیٰ کے صدقے سے، عشق مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے عزتیں عطا کی تھی۔ اور اگر آپ کو میری بات کے اوپر اب بھی تسلی نہ ہو تو حال کی طرف چلے جائیں۔ غازی ممتاز حسین قادری نے حضور کی عزت کے لیے ایک گستاخ رسول کو مارا۔ اس پولیس والے کو کوئی نہیں جانتا تھا، کسے پتا تھا کہ کون ہے کہ کون نہیں، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں روشن ہوئی اور مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے لیے کام کیا تو اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر نہ ہو۔ جہاں بھی عاشق رسول کا نام آتا ہے تو ممتاز قادری کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک مولوی ہو، عام سے ایک چھوٹی سی مسجد کا مولوی ہو جس کا اپنا گھر بھی نہ ہو، نہ کوئی اپنے پاس اتنی مال و دولت ہو، آج تو بڑے بڑے رتبے رکھنے والے کو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن عام سا ایک مولوی ہو، کوئی مالدار بھی نہ ہو، چھوٹی سی مسجد کا ایک خطیب ہو، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی بات کرے تو آج بھی دنیا اسے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ عشق مصطفیٰ کے صدقے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اقبال نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکل گیا، ذلت مقدر بن گئی، اور اب یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، بڑے بڑے وزیر اور مشیر پر بلا کر بڑے بڑے مشورے کر لیں، ذلت کے گڑھے سے یہ نہیں نکل سکتے۔ نکلنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔
وہ حضور کی محبت ہے، وہ حضور کی اطاعت ہے، وہ حضور کی فرما برداری ہے، وہ حضور کا لایا ہوا دین اسلام ہے، وہ حضور کی طرف آئی ہوئی کتاب ہدایت قرآن ہے۔ اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے گا تو یہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ پھر عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تو شاعر مشرق نے افغانستان کے اس لبرل بادشاہ جس کا نام امیر امان اللہ تھا، وہ بڑی بڑی خیالی باتیں کرتا تھا، جس طرح کہ آج کل لوگ بڑی بڑی خیالی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مشہور و معروف ہے، اس نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ سنے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ ایک بندہ ہو، جس طرح آج ہماری صورت ہے نا کہ فلاں جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، بس مولوی اس سے چڑھتے ہیں تو اس کا نام لے دیتے ہیں، مولویوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مشہور بندہ ہو اس کے اوپر بات کر دی جائے۔ یہ وہ سوچ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ہو اور اس کی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہو، اور فرمایا کہ صورتحال یہ ہو کہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ نمازیں پڑھتا ہو اور وہیں اس کی موت ہو جائے۔ خوش نصیبی کی بات تو ہے کہ سامنے آنکھوں کے کعبہ ہو اور پیچھے مقام ابراہیم ہو اور بندہ بیچ میں ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہو اور وہیں اس کی موت ہو جائے، خوش نصیبی تو ہے۔ لیکن سنیں، پوری حدیث سنیں، فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، رب کی فرما برداری کرتا ہو، سامنے اس کے کعبہ ہو، پیچھے مقام ابراہیم ہو، بیچ میں وہ کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اس کی موت ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہو، حضور فرماتے ہیں کہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھا جائے اور یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے، رحمت اللہ علیہ کہا جائے، امیر المؤمنین کہا جائے، اور طرح طرح کے اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں کہ ان کے ایمان کی عمارت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے، اور پھر بندہ کہے کہ یہ بھی بڑا مفکر ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا یہ سب کچھ ہے، وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ نجات کا سبب جو ہے وہ اصحاب محمد اور اہل بیت محمد کی محبت کے اوپر ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا عالم ہو، مفسر ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب تک حضور کے اہل بیت کی محبت سینے میں نہیں ہوگی، حضور کے اصحاب کی محبت سینوں میں نہیں ہوگی، اور حضور کی محبت جب تک بندے کے سینے میں نہیں ہوگی، دنیا کی نظروں میں تو وہ عزت والا ہے لیکن رب کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ اور بھی بڑی وجہ ہیں امت مسلمہ کے زوال کی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا کیونکہ اس نے امت کا درد تھا، حضور کی امت کا درد تھا، وہ تو اس دور کی بات ہے۔ اب 1947 میں جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور آج جو 2024 میں مسلمانوں کے حالات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس دور سے یہ دور تو بہتر ہے، بلکہ وہ دور اس دور سے بہتر تھا۔ اب جو صورتحال ہے وہ تھوڑی اور زیادہ مختلف ہے، تکلیف دہ ہے۔ دیکھیں نا، غزہ، فلسطین، کتنا ظلم ہوا اور مسلمانوں کے اوپر، اور اب تک وہ ظلم جاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہم نے بات کرنا بند کر دیا، ہم نے بول چال بند کیا ہے، ہم نے وہ سننا بند کر دیا، ہمارے پاس خبریں آنی ختم ہو گئی، لیکن وہ ظلم ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اب بھی جاری ہے۔ ان مظلوم مسلمانوں کو اب بھی جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے بچے اب بھی تڑپ رہے ہیں، ان کے سروں سے اب بھی چھت جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ اب تو لبنان کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 2-3 تقریریں کر لی، آپ نے سن لی، ہمارے حکمرانوں نے مذمت کر لی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ یہ ایک خام خیال بات ہے، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ حق کیا تھا ہمارا؟ اگر ہم نے ادا نہ کیا تو قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو رب پوچھے گا، پھر پتہ چلے گا۔ تو اقبال نے کہا کہ میں نے ایک رات رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں رو کر، اللہ کی بارگاہ میں رو کر میں نے فریاد کی،
میں نے آہوزاری کی، میں نے رب کی بارگاہ میں رو کر میں نے پوچھا کہ میرے مالک اس ساری کائنات میں بڑھ کر تو انسانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ تیری کائنات کی بہت زیادہ مخلوق ہے، لیکن ان مخلوقات میں سے تو جو نے اشرف بنائی ہے وہ تو انسان بنا ہے۔ میرے مالک ساری مخلوق میں جو فضیلت والے ہیں وہ انسان ہیں، تیری ساری مخلوق میں افضل انسان ہے، اور پھر انسانوں میں سے بھی وہ جو مسلمان ہیں تو ان سے بڑی محبت کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ان کے امتی تھے جو مسلمان تھے ان سے تیری بڑی محبت ہے۔ اگرچہ کافر بھی ہیں، رب محبت تو فرماتا ہے نا کہ اگرچہ وہ رب کو مانتے نہیں لیکن رب نے پھر بھی زندگیاں دی ہیں، رب رزق بھی دیتا ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، ان کے سانسیں بھی چلتی ہیں، جس زبان کے ساتھ وہ رب کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ ان سے وہ زبان بھی نہیں چھینتا، سلامت ہے۔ جو سوچ جس سوچ کے ساتھ وہ برا بھلا سوچتے ہیں وہ عقل بھی سلامت ہے، وہ جسم بھی سلامت ہے۔ یہ رب کے بندوں کے اوپر محبت ہے کہ وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی زندگیاں عطا فرماتا ہے، دولتیں بھی دیتا ہے، دولتیں بھی دیتا ہے۔ تو ایک بات کہتا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک ساری مخلوقات میں سے تجھے انسانوں سے محبت ہے، اس لیے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر ان انسانوں میں تجھے ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے، اور پھر ان ایمان والوں میں سے حضور کے صدقے حضور کی امت سے محبت ہے، حضور کے صدقے حضور کی امت سے محبت ہے۔ اتنی محبت کے باوجود بھی کہتا میں نے رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک کیا ہے، کیوں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، کیوں ذلت کے گڑھے میں گر رہے ہیں، کیوں یہ ذلیل و خوار ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اقبال کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ میں نے انہیں دل بھی دیا تھا، محبوب بھی دیا تھا، دل تو انہوں نے لے لیا لیکن میرے محبوب کو دل میں نہیں رکھا، اس وجہ سے یہ ذلیل و خوار ہے۔ کہا میں نے انہیں دل دیا تھا اپنے محبوب کے لیے، یہ قوم اور یہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دل میں اپنا محبوب نہیں رکھتے، اس لیے ذلیل و خوار ہیں۔ اگر یہ آج اپنے دل میں اپنے محبوب کو بٹھائیں اور محبوب کی محبت کو اپنے دل کی روشن کریں تو یہی جو ذلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اقبال کو دیکھے گا میں انہیں عزتیں عطا فرماؤں گا، انہیں عروج ملے گا، انہیں ترقی ملے گی، اور یہی وہ لوگ جو محبوب بن کے رہ رہے ہیں جب ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی میں انہیں محبوب لوگوں کو سارے وقت کا حاکم بنا دوں گا، اور پھر یہی لوگ ہوں گے جب یہ فیصلہ کریں گے تو ان کے ہر فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو بندہ رب رسول کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرتا ہے، صحیح طرح اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، فرمایا جو رب رسول کی صحیح طرح فرما برداری کرتا ہے تو پھر اس بندے کو رب اٹھا کر ساری کائنات کے سامنے کرتا ہے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس بندے کو رب اٹھا کر ساری کائنات کے سامنے کرتا ہے اور ساری کائنات کو اس بندے کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے اس بندے کو دیکھو یہ میرا بھی فرما بردار ہے، میرے رسول کا بھی فرما بردار ہے، اس کو دیکھ لو، ہم نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی ہے، یہ جو بھی حکم کرے میری پوری کائنات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو تسلیم کرے، پھر اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اقبال نے اسی حقیقت کو بیان کیا، کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ ہے ذہنی، لیکن اگر اقبال سے حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو اقبال حقیقت بیان یہ کرتا ہے کہ زوال کی سب سے حقیقت اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت نے حضور کے عشق کو اپنے دل سے نکال دیا تو اللہ نے ذلت میں ڈال دیا، اور حضور کی امت حضور کے عشق کو اپنے دل میں پھر جگہ دے گی تو یہی ذلت میں پڑی ہوئی قوم یہ پھر اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گی کہ یہ آسمانوں تک بلند ہوتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب پاک صلی اللہ